الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 18 حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مقطعات کیا ہیں اور انہیں کس طرح پڑھا جائے گا۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے کہ اس میں مدات کی مقدار پوری ہو، نیز اخفاء ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کیا جائے، اور جو تمام حروف ہیں ان کی جو خاصیت ہے، پر ہونے کی خاصیت یا باریک پڑھے جانے کی جو ان کی خوبی ہے، اس کا مکمل خیال رکھا جائے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اب صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھا جائے گا، اور اس میں جو قواعد لاگو ہوتے ہیں وہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے اس میں، اور دال حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بن رہا ہے، اس لیے اسے اس کی مقدار کے مطابق کم سے کم 2.5 3 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف، اب قاف حروف مستعلیہ ہے، اسے ہمیں پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، اس میں بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ نون، نون میں بھی واو مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ قاف، قاف، ان دونوں میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر چونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاسین، یاسین میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور سین میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، اور یا مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ قاسین، حامیم، الف لام را، الف لام را، اس میں لام میں الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی جزم آ رہا ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا، اور میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ بنے گا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ الف لام میم، الف لام اور میم میں لام الف مدہ کے بعد میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی کی علامت ہے جزم، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بنے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔
الف لام میم را. لام میں مد لازم کا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے. میم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ بنے گا، غنہ کر کے پڑھیں گے. میم اور را. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، اور میم پر جزم ہے جو کہ سکون اصلی کی علامت ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ بنے گا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. حامیم عین سین قاف. اس میں عین میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، جائے لین کا قاعدہ بن رہا ہے، اور حرف لین کے بعد جزم یعنی سکون اصلی آ رہا ہے، تو یہاں پر مد لین لازم بنے گا. اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ بنے گا، یعنی اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور سین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، نون پر جزم ہے جو کہ سکون اصلی کی علامت ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اور قوف میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. قاسم قا میں الف مدہ کا قاعدہ، سین میں یا ساکن سے پہلے زیر، اس کے بعد نون پر جزم سکون اصلی کی علامت، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہے. اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا. اور میم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور اس کے بعد میم ساکن ہے جو کہ جزم سکون اصلی کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. الف لام میم صاد. لام میم میں مد لازم کے قواعد ہیں، صاد میں بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اب ہمارا جو اگلا کلمہ ہے الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہم وصل میں یعنی ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری وقف میں. پہلے ہم وصل میں پڑھیں گے، اس کے بعد وقف میں. وصل میں یعنی ملا کر اسے کس طرح پڑھا جائے گا، اس کی کون سی صورت ہوگی؟ الف لام میم اللہ، میم اللہ، میم اللہ. میم اللہ وقف کی صورت میں ہوگا، اور میم اللہ وصل میں جب ملا کر پڑھیں گے تو میم اللہ نہیں کریں گے، میم اللہ. اب وقت میں پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ، کاف ہا یا عین صاد. کاف میں الف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. ہا یا میں الف مدہ کا قاعدہ ہے. عین میں یا ساکن ہے،
اس سے پہلے زبر ہے، یائے لین کا قاعدہ ہے، یائے لین کے بعد سکون اصلی جزم آ رہا ہے تو یہاں پر مد لین لازم کا قاعدہ بنے گا، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے صاد آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کریں گے، نغنہ کر کے پڑھیں گے، اور صاد میں الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق نمبر 18 مکمل ہوا۔ امید ہے تمام قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے کہ انہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔